اور چشمہ بھی نکل رہا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیائے مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئی ان. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے, دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے, کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی, کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے,
10 दफा इस्तिगफार अपने गुनाहों को याद करके 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद हल्की आवाज में ला इलाहा मजे ले लेके जिक्र करना है, तरखाना नहीं है। 100 दफा नहीं हो रहा ना, 50 दफा कर लो। वो काम जो थोड़ा हो पाबंदी के साथ हो, अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस काम से जो बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी पाबंदी ना हो। तो क्या करना है, हल्की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तसव्वुर कोई नहीं है, ला इलाहा का मतलब अल्लाह कुरान में कहते हैं अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने ऐसे लोग देखे जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। तो ला इलाहा में आपने क्या तसव्वुर, मेरी ख्वाहिशात मेरा खुदा नहीं। जिसके दिल में भी, वो हर आदमी को पता है मुझे किससे ज्यादा इश्क चढ़ा हुआ है आजकल, गाड़ी से ज्यादा है, बंगले से ज्यादा है, बहरिया टाउन से ज्यादा है, ये किससे है? जो घुसा हुआ है ना दिल के अंदर, किसी को किसी चीज से होता है, किसी कोई, ये जो आशिक होते हैं ना जिनको हराम इश्क हो जाते हैं, इनको कहा जाता है उस महबूबा का तस्वुर करके दिमाग से निकालो जो हराम इश्क है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आज से ये वादा करते हैं कि नहीं करते? 10 दफा इस्तिगफार, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर ये मिसाल भी सोचनी है कि जब तक झाड़ियां साफ न की जाएं, फूल बूटे उस खेती में पैदा नहीं होते। तो मैंने भी जब तक ये गंद अपने दिल से नहीं निकालूंगा ना, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। इसी नीयत से कहता हूं ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिर्फ कौन है? खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आपने चंद महीने कर लिया, इतना फायदा होगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और जितने नफ्सियाती डॉक्टर जो आपको मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशनों के इलाज बता रहे हैं ना, सारे फेल है इसके सामने। लेकिन शैतान करने नहीं देता काम। 2 दिन करेंगे सूफी बन के बैठ जाएंगे, उसके बाद अब ये तो ऐसी, तो कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। छोड़ो यार, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक तो मिल रही है ना, फायदे को मत देखो। ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, लेकिन होगा फायदा इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ। और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे। बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता है उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या किया है, अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है, आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआ स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजाते मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी गरीबियां भी बहुत आगे लगा दी हैं। तो आपने यहां, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजाते मकबूला, क्योंकि बिजनेस नहीं है, पता चला मुझसे साहब मंजन बेचने की किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के, यहां मेरा ख्याल है मिल जाएंगे है। तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। कल से मैं चीख रहा हूं कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजाते मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें जी। चलें, आप यहां 150 होंगे इत्तिकाफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री पॉकेट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें, उससे फायदा क्या होगा, वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्पल तरीके से मांगे, रटे रटाए अल्फाज ना हो, आपके अपने अल्फाज हो। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा, उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाएं। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा,
تو معمول بناؤگے کہ نہیں بناؤگے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں رگے رہتے ہیں تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں 25 منٹ کروں گا، یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بولیں صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں گا. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی، یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد، وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی، سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں، اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ، تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے، وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کی. اچھی بات ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکنا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے، اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا، ابے تو غریب آدمی صرف 5000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہے 5000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے. اچھا شہری ہے، ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکات دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکات ہے یار، کتنی تھوڑی سی زکات ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکات نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار. سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے، ہم 5% دیں گے جی. غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے صبح اور 1 شام، اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے، ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے. لیکن پیٹیاں کھولو، پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں، جتنے مرد ہر مہینے معمول بنائیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ پیسہ جو ہے نا اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو. بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟
عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا, پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا, اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو, تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہماری حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ, تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھوپھیوں کی وراثتیں کھا کے, ہوتا ہے نا ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, بچا بچا کے گلک لا کے دیے میں بچوں کو, گلک میں میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا, مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ, اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا. بھائی جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے کافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں ہے کام, اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. اب گلک یار ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں, گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے. اسراف نہ کرواؤ کہ وہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو بیٹا, بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, پھوڑنے والے کیا ہیں, بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے, تو اللہ کو پسند بھی کون ہے, کھلانے والا. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے, سب سے بہتر. تو ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ تو 2 بچے پیدا کم بخت اس لیے کر رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کم بخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ, وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں, انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. اور بچے کہیں نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے, اللہ پیٹ ضرورت کا, ہمارے نبی کو تو 40 روٹی نہیں ملتی تھی, کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے. باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھی, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑتے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے, کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے, وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہے تو کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا ہے, پھر جا کے علم حاصل کیا ہے. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء, اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم کیا ہیں, آج اللہ کھلائے گا. مطلب ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام, اللہ کھلائے گا, کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انتظام, بس اللہ تسلیاں دے گا, یعنی صبر کی توفیق دے گا. تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, تو بزرگ اس نے پوچھا کہ کھانا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے. تو وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج کل یہ تربیت نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے, آج تم رو کیوں رہے ہو. انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں نہیں تھی, کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں, یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے, تو ڈاکٹر کہہ کہ تھک گئے, کم کھاؤ, کم کو مانتا ہے, خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات.
इधर मैं बैठा हुआ था, मैं तलबा को ना यहाँ लड़कों को समझा रहा था, देखो बिरयानियां शरियानियां नहीं